غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ شاعر کہتا ہے اب کس طرف کو جائیں، کس کو سنائیں دکھڑا، مشفق بتا دے کوئی جو شافع بنے ہمارا، وہ آ گئے محمد صلی اللہ، سارے پڑھو صلی اللہ، وہ آ گئے محمد، براق ہے سواری، اٹھی صدا حشر سے قربان شاہ سوارا، جبرائیل وہ فرشتہ جو سید ملائکہ کا تھامے ہوا ہے باغیں، دیکھو عجب نظارہ، دربار جا رہی ہے حضرت کی یہ سواری، جا کر کرے شفاعت اب بخش دے غفارا۔ اس وقت یہ سب سے بڑا آسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ میں نصیب فرمائے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں نبی پاک کی سفارش کر نہیں بلکہ اللہ کے نبی کی شکایت کا بیان ہے۔ اللہ نہ کرے اگر روز محشر بجائے سفارش کرنے کے اللہ کے نبی کسی کے بارے میں شکایت کر دیں کہ یا اللہ اس کو پوچھ یہ مجرم ہے میرا، بتاؤ اس کی ناکامی میں پھر کوئی شک ہے؟ اور وہ کون بد نصیب ہوگا؟ وہ قرآن کے آداب کا خیال نہ کرنے والا ہوگا۔ چونکہ تکمیل قرآن کی محفل ہے اس لیے قرآن کے آداب کے بارے میں دو چار باتیں عرض کرتا ہوں تاکہ اللہ کے رسول کی شکایت سے بچ جائے، اللہ ہم سب کو بچائے۔ قرآن کے 5 آداب علماء نے بتائے ہیں جی۔ کتنے آداب جی؟ سارے بولیں جی۔ 5 آداب۔ اکثر میں مسجد میں ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا بولا کرو، تسی سمجھو بھی ساڑھا تو روزہ ہے، شاید مولوی روزے نہیں رکھنے تو روزے سارے ہونے ہیں، ٹھیک ہے آپ بھی تھوڑا تھوڑا بولیں بھی، ٹھیک ہے۔ کتنے آداب ہیں قرآن پاک کے؟ 5۔ پہلا ادب قرآن پاک پر ایمان لانا۔ کیا ایمان لانا ہے سنیے ذرا۔ اِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں دنیا والوں میرے قرآن کا پہلا حق یہ ہے اس کے اوپر تم نے ایمان لانا ہے، اور ایمان یہ رکھنا ہے کہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں، یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اللہ اکبر۔ نزل بہ الروح الامین، اور یہ کوئی بندہ لے کر نہیں آیا، جبرائیل امین لے کر آیا ہے۔ جن لوگوں نے قرآن کے اللہ کے کلام ہونے میں شک کیا ہے اللہ نے قرآن میں ان کو چیلنج دے کے فرمایا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں میرے کلام میں شک ہے ایک سورت تم بھی قرآن جیسی پیش کر دو۔ میں نے اپنے محمد کو 114 صورتیں عطا فرمائی ہیں، اگر دنیا والوں تمہیں شک ہے ایک سورت تم بھی قرآن جیسی پیش کر دو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جس کو مرضی ہے ساتھ بلا لو، ساری کائنات والے مل کر قرآن جیسی ایک سورت پیش کر دو اگر تمہیں قرآن میں شک ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ کوئی قرآن جیسی سورت بنا سکا اور نہ کوئی قیامت تک قرآن جیسی سورت بنا سکے گا۔ بولو قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لا یأتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفی، جن راہوں سے جبرائیل قرآن لے کر آیا تھا نا ہم نے ان راہوں پر بھی فرشتوں کے پارے بٹھا دیے ہیں، کوئی شیطان کوئی جن ان راہوں پر جا بھی نہیں سکتا تھا جن راہوں سے ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ پہلا حق قرآن کا، اس پر ایمان رکھا جائے۔ دوسرا قرآن کا، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ قرآن پاک کی کیا کی جائے؟
تلاوت کی جائے، جیسے ابھی اس گھر کے اندر تلاوت ہوئی یا ماشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، اور قرآن کریم کی تلاوت اتنی محبوب اللہ کریم کو ہے، اللہ اپنے محبوب سے فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ و انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب یہ دنیا والے رات کو جب سو جائیں تو میرے سامنے کھڑا ہو کر تلاوت شروع کر دیا کر میرے پیارے، تو قرآن پڑھتا جا، تیرا رب تیری تلاوت سنتا جائے گا۔ قرآن کا حق کیا ہے؟ تلاوت کی جائے۔ نیت یہ کریں کہ انشاءاللہ بھئی سارا سال روزانہ زیادہ نہیں تو 1 رکوع فجر کے بعد پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ، جس نے ایک حرف قرآن پاک کا پڑھ لیا اس کو نیکی دی جائے گی، والحسنۃ بعشر امثالہا، ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر دی جائے گی۔ لا اقول الف لام میم حرف واحد ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے، گویا کہ جس نے الف لام میم پڑھ لیا اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دی گئیں۔ تو قرآن کا دوسرا ادب کیا ہے؟ تلاوت۔ تیسرا ادب قرآن پاک کا، میں صرف مختصر یہ 5 ادب عرض کرتا ہوں۔ تیسرا ادب قرآن کریم کا، قرآن کو سمجھا جائے، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا جائے، قرآن کی تفسیر پڑھی جائے، قرآن کہتا کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اوے لوگوں میں نے قرآن کو آسان بنا دیا، کس کے لیے؟ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ ہے کوئی تم میں سے جو قرآن کو سیکھے؟ بلاغ للناس، یہ قرآن اللہ کی طرف سے بندوں کی طرف پیغام بن کے آیا ہے، جو قرآن کو سیکھے گا قرآن اس کو درس نصیحت عطا فرمائے گا۔ سیکھنا کیسے ہے اب جی؟ کہ جو دل میں آئے بس، ہر بندہ آج کل اللہ معاف فرمائے جیسے پورا مفتی بنا ہوا ہے، حدیث اگر کتوں پڑھی ہے کہ فیس بک تو پڑھی، میں کہ نوی کتاب آ گئی۔ پہلے بک تو ہم نے سنی تھی، بخاری بک ہے حدیث کی، مسلم بک ہے، ابو داؤد بک ہے، ترمذی بک ہے، اب فیس بک بھی آ گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ یہ حدیث کی بک نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر جھوٹ بولا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فیس بک سے دیکھا جی نبی پاک کے ذمہ لگا دیا، یہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ بھی اللہ، نعوذ باللہ، ایسے نہیں۔ سیکھنے والوں کے پاس جا کے سیکھنا ہے، علماء کے پاس جانا ہے اور وہاں جا کے سیکھنا ہے۔ جو اپنے طور پہ سیکھتا ہے وہ غلطی کھا جاتا ہے۔ ایسا ابو جب تک کوئی استاد نہیں ہوگا ٹھوکر کھائے گا بندہ، پٹک جائے گا بندہ۔ میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ صحابی رسول نے اپنے آپ ایک مطلب سمجھا آیت کا، قاری صاحب صحابی رسول سے غلطی ہو گئی، اپنے آپ صحابی رسول نے ایک مطلب سمجھا، نبی پاک سے نہ پوچھا، غلطی ہو گئی ان سے۔ کیا مطلب ہے جی؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا ابھی سحری کے لیے، رمضان کے لیے، کہ کھاؤ پیو حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اللہ فرماتے ہیں اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک کالا دھاگا، جب تک سفید دھاگا کالے دھاگے سے واضح نہ ہو جائے۔ مطلب یہ تھا کہ جب تک وہ صبح کی روشنی نہ پھوٹ جائے، صبح صادق نہ ہو جائے، مطلب یہ تھا۔ صحابی نے یہ سمجھا کہ شاید دھاگے مراد ہیں، جو دھاگا ہم جس کو دھاگا کہتے ہیں، صحابی نے 2 دھاگے لے لیے، ایک کالا اور ایک سفید، رکھ لیے اپنے تکیے کے پاس۔ بھئی جب تک ان سے فرق ظاہر نہیں ہوگا تب تک کھانا پینا جائز ہے۔ آج تو ماشاءاللہ بڑی لائٹیں یہاں پہ لگی ہوئی ہیں، اس وقت بلب ایک بھی نہیں تھا، بجلی تھی کوئی نہیں سرے سے۔ اب جناب سورج نکلے تو دھاگے کا فرق پتہ چلے نا، جب تک سورج نہ نکلے تب تک دھاگے کا پتہ ہی کوئی نہ چلے، کھاؤ پیو جی، کھاؤ پیو۔ غلطی لگ گئی نا، کئی دن گزر گئے اسی طرح جی،
ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، کہا یا رسول اللہ میں تو بالکل اسی طرح عمل کر رہا ہوں جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے، 2 دھاگے رکھے ہوئے ہیں تکیے کے نیچے، اور جب تک فرق نہیں ہوتا تب تک کھاتا پیتا رہتا ہوں۔ آپ ہنس پڑے اور مسکرائے، کہا واہ بھائی واہ، تیرا تکیہ تو بڑا بڑا ہے جس نے مشرق اور مغرب کو اپنے نیچے دے لیا۔ او اللہ کے بندے، یہ مشرق پہ اٹھنے والا وہ روشنی کا دھاگا مراد تھا، تو نے یہ دھاگا سمجھ لیا، غلطی لگ گئی نا۔ اپنے طور پہ جب بھی کوئی سمجھے گا غلطی لگ جائے گی۔ ایک بندہ اس نے حدیث سمجھی حضرت اپنے طور پہ، اس نے کہا جب بھی بندے کو قضاء حاجت ہو نا، پیشاب پخانے کی ضرورت، اس کے بعد وطر پڑھنے چاہیے۔ اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ وطر پڑھنا چاہیے۔ جا کے کسی بندے کو پتہ ہے، اس نے کہا تیری خیر رات ہی مشکل نہ پڑھنے ہاں کہ ہر پیشاب تو بعد وطر پڑھنے ہوں تو پھر تو مسئلہ بڑا خراب ہو گیا۔ اس نے کہا حدیث سے جو ثابت ہے، اس نے کہا وہ کیڑی حدیث؟ اس نے کہا من استجمر فلیوتر، فرمایا کہ جڑا بندہ استنجا کرے، ڈھیلے استعمال کرے، پھر وطر پڑھے۔ اس نے کہا سادیا، اوے وطر مراد نہیں، وطر کہتے ہیں طاق نو، باقی نمازاں 2 نہیں ہے نا، وطر طاق ہونے 3 ہو گئے طاق۔ فرمایا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر ڈھیلے استعمال کرو تو کوشش کرو کہ طاق ڈھیلے استعمال کرو، یہ وہ طاق ڈھیلا مراد ہے، تو نے وطر یہاں پہ ٹھوک لی ہے۔ اپنے طور پہ جو سمجھے گا وہ غلطی کھائے گا، ٹھوکر کھائے گا، اس لیے سیکھنے والے کے پاس جانا پڑے گا۔ تو قرآن کا تیسرا حق اور تیسرا ادب یہ ہے اس کو سیکھا جائے۔ اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو دینی مدارس ہیں نا، ہمارے حضرت بیٹھے تشریف فرمائیں، یہ دین سکھانے والے ہیں، قاری صاحب تشریف لائے ہیں، یہ دین سکھانے کے ادارے ہیں، اللہ ان کو آباد رکھے اور اللہ ہر سازش کو ناکام بنائے۔ قرآن پاک کا چوتھا ادب جی، چوتھا ادب یہ ہے قرآن پاک پر عمل کیا جائے۔ قرآن پاک پر کیا کیا جائے؟ عمل کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن جو کہے، بندہ کہے جی بادشاہ مانتے تو ضرور ہیں لیکن عمل نہ ہو پھر بھی کام گڑبڑ ہے، عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے قرآن نے حکم دیا، صحابہ نے عمل کر کے دکھایا۔ میں صرف 2 مثالیں دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، فرمایا اے ایمان والو، تمہارے دل کا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ کس پہ ہونا چاہیے بولو؟ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھنا جی۔ اب جناب احد کا میدان ہے، نبی پاک کے صحابہ زخموں سے چورو چور ہو گئے ہیں، کسی کا بازو کٹ گیا تو کسی کی ٹانگ کٹ گئی، کوئی جناب گھر کے اندر بھائی کی لاش اٹھا کے لا رہا ہے، کوئی بیٹے کو کندھے پہ لاش کے طور پہ اٹھا کے لا رہا ہے، صحابہ اکرام زخمی حالت کے اندر ہیں۔ قرآن بیان کرتے ہیں الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، کافروں نے آپس کے اندر مشورہ کیا، نبی کے شاگردوں کو تھوڑا سا اور دھمکاؤ، تھوڑا سا اور ڈراؤ تاکہ آئندہ کبھی مقابلے کے لیے نہ آئیں۔ قرآن بیان کرتا ہے صحابہ سے کہا گیا نا ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، او یارو پھر کافر سارے اکٹھے ہو رہے ہیں تمہارے مقابلے کے لیے، ڈر جاؤ، معافی مانگ لو ان سے، معاہدہ کر لو، ہاتھ جوڑ لو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جب ڈرایا گیا نبی کے شاگردوں کو تو کیا ہوا؟ فزادہم ایمانا، ڈرے کوئی نہیں بلکہ ایمان پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، جواب کے اندر کہنے لگے نبی کے شاگرد ارے سارے جان کے کافر کٹھے ہو جائیں، بلا لو سارے دنیا کے کافروں کو، ہمیں ہمارا اللہ کافی ہے۔ حسبنا اللہ، بولو ذرا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ نے کہا بھروسہ میری ذات پہ رکھنا ہے۔ صحابہ نے عمل کر کے دکھایا، قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے وہ ایسے لوگ ہیں لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، نبی کے صحابہ وہ لوگ تھے کاروبار بھی کیا کرتے تھے، تجارت بھی کیا کرتے تھے، لیکن جب نماز کا ٹائم ہو جاتا ان کی دکان نماز میں رکاوٹ نہیں بنا کرتی تھی، ان کا کاروبار میرے ذکر میں رکاوٹ نہیں بنا کرتا تھا، سارے کام چھوڑ کر اللہ کی نماز کی طرف دوڑ لگا دیا کرتے تھے۔ اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ، لوگوں اللہ کی راہ
میں جو دیا ہوا رزق ہے اس میں سے خرچ کیا کرو، موت آنے سے پہلے پہلے کر لیا کرو۔ صحابہ کرام نے خرچ کیسے کیا توجہ کرنا۔ تبوک کا موقع ہے، ابو بکر گھر سے سارا سامان اٹھا کر لے آتے ہیں، عمر گھر کا آدھا سامان اٹھا کے لے آتے ہیں، حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہائی لشکر کا سامان لے کر آ جاتے ہیں، شیر خدا علی کرم اللہ وجہ اپنے گھر میں جھاڑو پھیر کے لے آتے ہیں۔ ایک صحابی جو غریب صحابی ہیں، فاقے سے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا، کئی دن گزر گئے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا، جب پتہ چلا اللہ کی راہ میں دینے کا وقت آ گیا ہے، وہ صحابی پریشان ہو گئے، میں کیسے دوں، میرے پاس تو کوئی چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ مزدوری کے لیے نکل گئے، جا کر ایک یہودی کے کنویں پر پہنچے، مجھے مزدوری چاہیے۔ اس نے کہا کنویں سے ڈول نکال کر میرے باغ کو پانی پلاتا رہے، شام کو تھوڑی سی کھجوریں دوں گا۔ کرنے لگ گئے مزدوری، کرتے رہے مزدوری، اور وہ شام کے وقت وہ تھوڑی سی کھجوریں لے کر آئے۔ کچھ ذرا سوچو ایمان کے ساتھ میرے بھائیوں، جو کئی دنوں سے فاقے میں تھے، جو کئی دنوں سے بھوکے تھے، مزدوری کیسے کی ہوگی، کتنی مشکل میں دوپہر کے وقت ڈول کھینچے ہوں گے۔ نبی کے سچے غلام نے شام کو وہ کھجوریں ملی، خوشی سے لے کر آ رہا ہے، میں بھی اللہ کے نبی کے پاس جا کے اپنا حصہ جمع کرواؤں گا۔ راستے میں ایک اور صحابی ملے، یار کوئی چندہ جمع ہوا کہ کوئی نہ، راشن اکٹھا ہوا کہ کوئی نہ۔ وہ کہتا ہے کوئی کی کیا بات ہے، وہاں تو ڈھیر لگ گیا مسجد نبوی کے اندر، صحابہ تو گھر سے سارا سامان اٹھا کے لے دیا، اب وہ تو چلے گئے، یہ تھوڑی سی کھجوریں لے کے جانے والا غریب صحابی دل ہی دل میں پریشان ہو گیا، یار میرے پاس تو یہ تھوڑی سی کھجوریں ہیں، 4 دانے ہیں، میرے پاس تو مٹھی بھر کھجوریں ہیں۔ وہاں صحابہ نے ڈھیر لگا دیے۔ اللہ کے نبی یہ نہ کہیں اتنی تھوڑی سی کیوں لے کر آیا ہے، میں اگر اللہ کے نبی خوش نہ ہوئے میری زندگی کی ساری دن کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ اب پریشان بھی ہیں، شرمندہ بھی ہو رہے ہیں، بوجھل قدموں کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ابھی وہ مسجد نبی میں نہیں پہنچے، جبرائیل پہلے اللہ کا پیغام لے کے آ گیا، اور کیا فرمایا، اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ۔ میرے محبوب ایک غریب جو میری رضا کی خاطر بڑی مشقت اٹھاتا رہا، بڑی دقت اٹھاتا رہا، اور تھوڑی سی کھجوریں لے کر آ رہا ہے، میرے پیغمبر دھیان کرنا اس کے دل کے اندر جو خطرہ ہے کہیں وہ نہ ہو جائے، میرے محبوب ایسا نہ ہو اس کا دل ٹوٹ جائے، اگر اس غریب کا دل ٹوٹ گیا تو میں اللہ تجھ سے روٹھ جاؤں گا۔ اچھا یا اللہ پھر کیا کروں؟ فرمایا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ جب وہ تیری محفل میں پہنچے میرے پیغمبر، اس غریب کو میرے سلام پیش کر دینا۔ اتنے میں وہ آ گیا، وہ غریب آ گیا، شرماتا شرماتا، اسے کیا پتا نبوت اس کا انتظار کر رہی ہے، اسے کیا پتا اس کے اخلاص نے عرش بری کے اندر بھی ہلچل مچا دی ہے۔ وہ آ رہا ہے بوجھل قدموں کے ساتھ، وہ آ رہا ہے شرمندگی کے ساتھ، تھوڑی سی کھجوریں ہیں، شاید اعتراض نہ ہو جائے، نبوت تو اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا جلدی آ جلدی آ، تجھے ہی میرا، مجھے تیرا ہی انتظار تھا۔ آپ نے اپنے اس غار یار غار کو، اپنے جانثار کو سینے کے ساتھ لگایا، وہ مٹھی بھر صدقہ اس کا وصول کیا، وہ جو ڈھیر لگا ہوا تھا سارے ڈھیر کے اوپر آپ نے ایک ایک کر کے کھجوریں رکھ دی، اور فرمانے لگے لوگوں سارے مدینے والوں کو جتنا ثواب ملا ہے اللہ نے اکیلے اس میرے مخلص صحابی کو عطا فرما دیا ہے۔ قرآن پہ عمل کر کے تو دیکھ اللہ کتنا قدردان ہے۔ قرآن کا حق ہے قرآن پہ عمل کیا جائے، اور آخری حق قرآن کا، قرآن کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا انی ولو آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں ایک آیت کا علم بھی ہو، امانت سمجھ کے اسے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ یہ جو قرآن پڑھانے والے ہیں، یہ جو قرآن کے درس چلانے والے ہیں، یہ اسی حق کو ادا کر رہے ہیں جو اللہ کے نبی نے ذمہ لگایا تھا، اس حق کو آگے پہنچانا ہے۔ اس لیے میرے بھائی جو قرآن پڑھ رہا ہے، جو قرآن پڑھا رہا ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
تم میں سب سے بہتر بندہ وہ ہے جو قرآن سیکھ رہا ہے اور سکھا رہا ہے، اللہ کے کلام کا حق ادا کر رہا ہے۔ ہم جب حفظ کرتے تھے ہمارے اساتذہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ بڑا اللہ کا کرم ہے تمہارے اوپر۔ کہا استاد جی وہ کس طرح؟ کہ دیکھو نا، اللہ نے کسی کے سامنے دکان کا سامان رکھا ہے، اس پہ محنت کرتا ہے، اللہ اس کو روزی دے رہا ہے۔ کسی کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اینٹ گارا رکھا ہے، دفتر کی فائلیں رکھی ہیں، محنت کر رہا ہے، اللہ روٹی دے رہا ہے، اور تمہارے سامنے اللہ نے اپنا کلام رکھا ہے۔ رب کہتا ہے اس پر محنت کرو، روزی کا ذمہ میرا ہے۔ میں نے عرض کیا قرآن کے 5 حق ہیں، پہلا حق اس پر ایمان لایا جائے، دوسرا حق قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، تیسرا حق قرآن پاک کو سمجھا جائے، چوتھا حق قرآن پاک پہ عمل کیا جائے، پانچواں حق امانت سمجھ کے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے بڑے بھائی برادر مکرم حضرت مولانا قاری رحمت نبی ہاشمی صاحب سے ملتمس ہوں وہ اپنی گفتگو بھی فرمائیں اور اس کے بعد دعا بھی فرمائیں۔